آج انصار بھائی صاحب نے طنزاً لکھا کہ ونڈر بوائے آ رہا ہے. تو میرے خیال میں یہی سسٹم چلے گا اور سارے لوگ اسی تنخواہ پر کام کریں گے. اچھا، کراچی کے جلسے کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ کسی صوبے میں جائیں اور اس صوبے کی حکومت کے بنائے گئے تمام قوانین کو پاؤں کی ٹھوکر سے توڑتے چلے جائیں. انہوں نے وہی کیا جو یہ کر سکتے ہیں. انہوں نے نفرت پھیلائی، انتشار پھیلایا، جلاؤ گھیراؤ کی سیاست کی. تو سہیل آفریدی جو سندھ میں تحریک انصاف کا جنازہ پڑھانے گئے تھے، بالکل اگر دنیا میں کہیں ہوتا تو سوئی گیس کے ادارے کے اوپر بہت بڑا مقدمہ ہو سکتا تھا. بوائے آ رہا ہے، اس حوالے سے بات کریں گے. اور پھر ہم نے دیکھا کہ سہیل آفریدی صاحب وہ کراچی گئے ہوئے ہیں اور دورہ کراچی تھا ان کا. کراچی والوں نے بڑا ان کا والہانہ استقبال کیا، لیکن استقبال کے بعد جو ہے وہ تحریک انصاف کی شکایتیں سٹارٹ ہو گئیں، ان کے کچھ شکوے سٹارٹ ہو گئے کہ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کیا گیا. اور اس پہ بات کریں گے کہ کراچی کا ایکچولی جلسہ کیسا تھا، کتنے لوگ اکٹھے ہوئے وہاں پہ اور کیا مومنٹم بنایا گیا وہاں پہ، اس حوالے سے بات ہوگی. اور پھر 9 مئی کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کو سزائیں بھی ہوئی ہیں. اب جو ہے وہ سہیل آفریدی صاحب، تیمور سلیم جھگڑا ہے، عرفان سلیم ہے ان کے ساتھ. لاہور فورینزک لیب نے اس حوالے سے ان کی ایک رپورٹ آئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ سہیل آفریدی صاحب بھی وہاں پہ ملوث تھے. یہ سارا معاملہ کیا ہے اس پہ بات ہوگی. اور اسلام آباد میں ایک بڑا افسوسناک واقعہ پیش آیا. G72 کا یہ ایریا ہے، وہاں پہ ایک گیس دھماکہ ہوتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ بڑا نقصان ہوتا ہے، بہت سی کیجویلٹیز ہوئیں وہاں پہ. اس میں ایک نیا شادی شدہ جوڑا جو ہے وہ بھی ہلاک ہوا، ان کی والدہ بھی تھی. یہ سارا معاملہ کیا ہے، یہ کس کی نیگلیجنس ہے، اس کے اوپر ہمیں کیا آگے چیزیں کرنی چاہیے کہ جو یہ ہم ہر سال ان حادثات کا شکار ہوتے ہیں اس سے ہم بچ سکیں. ان تمام تر موضوعات پہ آج بات کریں گے. ویلکم ٹو دا شو عمار صاحب. سب سے پہلے تو عمار صاحب ایک بڑا ہاٹ ٹاپک جو آج کل بہت ڈسکس ہو رہا ہے، 6 مہینے میں حکومت جا رہی ہے، کون ونڈر بوائے آ رہا ہے؟ اچھا، یہ بہت مزے کی ڈبیٹ چل رہی ہے سہیل وڑائچ اور انصار بھائی صاحب کے. دونوں بڑے قابل قدر صحافی ہیں اور دونوں ظاہر ہے ہم دونوں کی عزت کرتے ہیں. لیکن سب سے اچھی بات یہ ہے، اس سے پہلے کہ ہم بات کریں کہ کیا ونڈر بوائے آ رہا ہے یا نہیں آ رہا، سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جس طرح ایک دوسرے سے مخاطب ہے نا، ٹھیک ہے، مطلب یہ نہیں ہو رہا کوئی گالم گلوچ ہو رہی ہے. پڑھے لکھے تمیزدار طریقے سے وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ان کی بات صحیح ہے، تنزن کہہ رہے ہیں تھوڑی سی بات، یہ بھی ادھر سے بھی ایسا ہو رہا ہے. تو ایک تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ پڑھے لکھے لوگوں کی طرح اختلاف ہو رہا ہے، اختلاف رائے بڑی ضروری ہے. بالکل ایگزیکٹلی. دوسری بات یہ ہے کہ پہلا کالم آیا تھا سہیل وڑائچ صاحب کا، ونڈر بوائے آ رہا ہے، اور اس میں کہا سب کچھ چل رہا ہے لیکن حالات ایسے ہیں کہ شاید سب کچھ نہ چلے اور ٹیکنوکریٹ کی حکومت آ جائے. اب بہت سارے اینگل ہیں اس کے جس پر بات ہو سکتی ہے. انصار بھائی صاحب دیکھیں بڑے آدمی ہیں، ان کے ذرائع ہمیشہ درست ہوتے ہیں اور وہ میرا نہیں خیال کہ ان کی خبر کبھی غلط ہوتی ہے. لیکن انصار بھائی صاحب تو خود یہ کہتے ہیں کہ خبر تو کسی بھی کی بھی غلط ہو سکتی ہے، اینگلز ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں، لیکن یہ تھوڑی ہے کہ آپ پورا نظام ہی لپیٹ کے رکھ دیں، ایسا نہیں ممکن. اور میں کمپیریزن نہیں کرنا چاہیے، لیکن انصار بھائی صاحب بہت کریڈیبل صحافی ہیں. اچھا، ونڈر بوائے آ رہا ہے یا نہیں آ رہا، یہ اصل میں ڈبیٹ ہے. آج انصار بھائی صاحب نے طنزاً لکھا کہ ونڈر بوائے آ رہا ہے، اور لوگ طنز کو نہیں سمجھے. وہ کہے جی نہیں اب سہیل وڑائچ نے کہہ دیا، اب انصار بھائی صاحب نے بھی کہہ دیا تو آ رہا ہے. حالانکہ انہوں نے کہا کہ میرے پاس ایسی کوئی خبر نہیں ہے، میرے ذرائع بھی یہ بتا رہے ہیں کہ ونڈر بوائے کی کوئی پوزیشن نہیں ہے، کوئی حالات ایسے نہیں ہے. شہباز شریف کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ بڑے مزے کے ساتھ چل رہی ہے، تو ونڈر بوائے کی گنجائش نہیں ہے. لیکن اب انہوں نے تھوڑا سا طنز کیا کہ اگر سہیل وڑائچ صاحب مصر ہیں کہ ونڈر بوائے کے بعد انہوں نے بلی چوہے والا لکھ دیا کہ بلی چوہے کا شکار کرے گی، یہ اس کی سرشت میں ہے، تو اگر آپ چاہتے ہیں تو لو جی میں لکھ دیتا ہوں کہ ونڈر بوائے آ رہا ہے، ویسے آ کوئی نہیں رہا. تو یہ والی ڈبیٹ ہے. اگر آپ میرے ذاتی خیال پوچھیں، میرے خیال میں گنجائش نہیں ہے موجودہ سسٹم میں کہ کوئی نیا تجربہ ہو رہا ہے یا کوئی ونڈر بوائے لایا جائے گا.
ایسا نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ اور حکومت بڑے اچھے طریقے سے چل رہے ہیں. ان کے درمیان سے ہوا بھی نہیں گزرتی, حالات میں کوئی ایسی تبدیلی نہیں ہو رہی. تو بہت سارے لوگوں کو توقعات ہیں کہ چینج ہو جائے گا, سسٹم پلٹا جائے گا, کوئی انقلاب ہو جائے گا. مجھے اس کے کوئی امکانات نہیں لگتے. میرے خیال میں یہی سسٹم چلے گا اور سارے لوگ اسی تنخواہ پر کام کریں گے. اچھا, ہیرا شہباز شریف ہی رہیں گے. آج آپ نے کالم بھی لکھا, بڑا اچھا کالم لکھا. اور اچھا ہمارے ساتھ بتائیں کہ اگر کوئی ونڈر بوائے آتا تو ایکسپیکٹڈ نام ہوتے ہیں نا. بھائی دیکھیں نا, لوگ تو بہت سارے نام لے رہے ہوتے ہیں. بلکہ لوگ ایسے بھی اڑا رہے ہیں کہ جیسے محسن نقوی صاحب کا نام آ رہا ہو. لیکن محسن نقوی صاحب ظاہر ہے ان کے تو بڑے اچھے تعلقات ہیں شریف فیملی کے ساتھ, مدتوں کے تعلقات ہیں. تو وہ کیوں ان کے خلاف سازش کریں گے؟ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن ونڈر بوائے جب آتے ہیں نا تو ہمیں سمجھ نہیں آتی کہاں سے آئے. مثلا میں آپ کو بتاؤں کہ معین قریشی صاحب آئے تھے, وہ ونڈر بوائے تھے. تو ہم تو جانتے بھی نہیں تھے. شوکت عزیز صاحب آئے تھے, ونڈر بوائے تھے. ہمیں تو نہیں پتا تھا کہ وہ کون ہے, کیسے, ہم نے نام ہی نہیں سنا ہوا تھا. تو ونڈر بوائے اس طرح ڈھول دھمکے کے ساتھ اعلان کر کے کہ نہیں نہیں یہ ونڈر بوائے ہیں, یہ 4 نام ہیں اس میں سے, ایسا نہیں ہوتا. ونڈر بوائے تو کوئی ونڈرفلی طریقے سے آتا ہے. پھر وہ ونڈر بوائے اگر کوئی آئے گا بھی تو وہ 3 سال کے بعد ہی آ سکتا ہے. ابھی تو کوئی چانسز نہیں ہے ویسے. خیر یہ ڈیبیٹیبل ہے. پاکستان میں کسی وقت بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے, تو اس کے لیے وقت کی قید نہیں ہوتی. تو لیکن ایسے امکانات نہیں ہیں. یہ ایک ہوا میں ایک بہت اچھے کالمسٹ نے ایک تخیلاتی سی چیز لکھی ہے. اور سہیل وڑائی صاحب کا طریقہ یہ ہے کہ وہ تمثیل میں, علامت میں, کہانی کی زبان میں بات کرتے ہیں. تو شاید جو کچھ ہم سمجھ رہے ہیں وہ نہ ہو. جتنے ٹیلی ویژن پہ صحافی بیٹھے, محمد مالک صاحب ہیں یا باقی سارے لوگ ہیں, منیب فاروق ہیں, وہ بھی سارے کہہ رہے ہیں کوئی نہیں آ رہا. تو میرے خیال میں ایک کہانی کو, ایک اندازے کو اتنی توجہ نہیں دینی. چلیں سسپینس انہوں نے کریٹ کر دیا. اور جیسے انصار عباسی صاحب نے آج لکھا کہ ونڈر بوائے کا انتظار رہے گا, تو لیٹس سی کہ کیا ہوتا ہے. اچھا, سہیل آفریدی صاحب گئے ہوئے تھے کراچی, ہمارے ساتھ ویژولس ہمارے سامنے تھے. بڑا ان کا استقبال کیا, ان کو اجرک دی گئی, ٹوپ سندھی ٹوپی پہنائی گئی اور بڑا اچھا استقبال کیا گیا. اس کے بعد جو ہے ایک دم سے ایک سڈنلی چینج آتا ہے, اور اس چینج کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے اوپر ریسٹرکشنز لگا دی گئی, ہمیں جلسہ کرنے کی اجازت نہیں دی گئی. پہلے تو میں آپ سے یہ پوچھوں گی کہ کراچی کے جلسے کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں, کتنے لوگ تھے؟ اچھا, لیکن اس سے پہلے وہ سیاق و سباق بیان کرنا ضروری ہے. سہیل آفریدی صاحب کا جو استقبال تھا لاہور کی نسبت کراچی میں مختلف تھا. سندھ حکومت نے ان کا استقبال کیا, انہیں دستار پہنا, وہ اجرک پہنائی اور سندھی ٹوپی پہنائی. وہ وزیر ان کے ریسیو بھی کرنے گئے. ٹھیک ہے, یہ پنجاب میں نہیں ہوا تھا. اب اس بات کی لاج رکھنی چاہیے تھی سہیل آفریدی صاحب. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ کوئی آپ کو اجرک پہنائے, کوئی آپ کے سر پر ٹوپی رکھے اور آپ اس کی دستار کو اپنے پاؤں تلے رکھ دیں. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ کسی صوبے میں جائیں اور اس صوبے کی حکومت کے بنائے گئے تمام قوانین کو پاؤں کی ٹھوکر سے توڑتے چلے جائیں. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ جس صوبے میں آپ گئے ہیں وہاں پہ جس پارٹی کی حکومت ہے, جس نے آپ کو عزت دی ہے, انہی کے خلاف بد زبانی کریں. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ کسی شہر کے اندر جا کر اس کی ٹریفک کا نظام معطل کریں, وہاں کے شہریوں کے لیے تکلیف کا سبب بنے, وہاں پر انتشار پھیلائیں, وہاں پر ہیٹ سپیچ کریں. آپ کو اس صوبے کی حکومت کی کے قوانین کی عزت کرنی ہے, ان کا احترام کرنا ہے. سہیل آفریدی صاحب نے جس طرح مذاق اڑایا سندھ حکومت کا, اس سے بات واضح ہو گئی کہ ان کا مقصد کوئی پولیٹیکل کیمپین کرنا نہیں ہے. پولیٹیکل کیمپین کی کوئی ممانعت نہیں. آپ پنجاب میں کریں, سندھ میں کریں, بلوچستان میں کریں, جہاں مرضی کریں, لیکن پولیٹیکل کیمپین کا نام لے کر اگر آپ انتشار پھیلائیں گے, نفرت پھیلائیں گے, لوگوں کو گالی دیں گے, تو کوئی حکومت نہیں اجازت دے گی. ریاست پھر دیکھیں, حساس عمارتوں کے اوپر جم غفیر لے کر چڑھ جائیں گے, آپ ان کے قریب مظاہرے کریں گے جو سیکیورٹی کے حوالے سے حساس بلڈنگز ہیں, جس سے نعرے لگوائے گئے. ہاں, اور جس طرح کے نعرے آپ لگوائیں گے, دنیا میں یہ پاکستان کو الزام دینے کی ضرورت نہیں ہے, دنیا میں کوئی ریاست کی برداشت نہیں کر سکتی. آپ امریکہ کی مثال لے لیں, برطانیہ کی مثال لے لیں, ان باتوں پر ریاست کے خلاف آواز اٹھانے پر کڑا احتساب ہوتا ہے. اور آپ اپنی پولیٹیکل کیمپین کرنے گئے ہیں, وہاں پر آپ ریاست اور ریاست کے اداروں کے خلاف ہو گئے ہیں, تو یہ تو بہت ہی غلط بات ہے, اور اس کا نتیجہ بھگتا ہے. اب کوئی صوبائی حکومت, اب تو لوگ شروع میں دیکھیں
ٹرینڈ آیا تھا کہ پنجاب حکومت نے اتنا اچھا استقبال نہیں کیا, وہ جمہوری حکومت نہیں ہے. سندھ حکومت نے دیکھی, لیکن سندھ حکومت نے ان کے ساتھ نیکی کی اور دریا میں ڈال دی, کیونکہ انہوں نے وہی کیا جو یہ کر سکتے ہیں. انہوں نے نفرت پھیلائی, انتشار پھیلایا, جلاؤ گھیراؤ کی سیاست کی اور لوگوں کی زندگی عذاب کی. پہ حملہ کیا جی بالکل, ایک پولیس والا زخمی ہو گیا. کوئی صوبائی حکومت یہ برداشت کر سکتی ہے؟ تو اس کے اوپر اب مقدمات بھی بنیں گے اور بننے چاہیے. یہ انتقامی کارروائی نہیں ہوگی, یہ قانونی کارروائی ہوگی. یہ بات آپ کو سمجھنا ہے. اب اگر ان کے اوپر کوئی قانونی کارروائی ہوگی تو وہ انتقام نہیں ہے. آپ نے لوگوں کی چیزیں توڑی ہیں, آپ نے پولیس والوں کو مارا ہے, آپ نے میڈیا کی گاڑیاں توڑی ہیں, تو پھر اس کا احتساب تو ہوگا. تو کراچی کے جلسے کو کیسا دیکھ رہے ہیں؟ اچھا, جلسہ بڑا تھا کیسا؟ کراچی کے جلسے فرینکلی اسپیکنگ, جو افغانی بہت سارے لوگ کراچی میں رہتے ہیں, پٹھان بہت سارے لوگ رہتے ہیں, اور ظاہر ہے لینگویج کی اپیل تو ہوتی ہے, لیکن جس طرح انہوں نے مختلف گلیوں میں جلسے کیے ہیں, 2-4 ہزار لوگ وہاں پر موجود تھے. لوگوں کی ایک بڑی تعداد کہیں بھی وہ جمع کرنے سے ناکام رہے ہیں. توقع یہ کی جا رہی تھی کہ کراچی میں بہت بڑا سونامی آئے گا, بہت بڑا انقلاب آئے گا, لیکن ایسی کوئی صورتحال پیدا نہیں ہوئی. تو کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جیسے پنجاب کے اندر تحریک انصاف ختم ہو گئی ہے, تو سہیل آفریدی جو سندھ میں تحریک انصاف کا جنازہ پڑھانے گئے تھے. یعنی کہ آٹے میں نمک کے برابر لوگ آئے تھے. جی بالکل, بہت کم تعداد تھی, جتنی ہونی چاہیے تھی اتنی نہیں تھی. اور ظاہر ہے اگر اس کے اندر افغانی لوگ زیادہ تھے تو پھر یہ ایک پوائنٹ آف کنسرن ہے, صرف ہمارے لیے نہیں, پوری ریاست کے لیے. چلے دیکھتے ہیں, ایک خطرے کی تلوار جو ہے ان پہ ایک اور لٹک رہی ہے. وہ یہ ہے کہ پنجاب فرانسک لیب نے ایک رپورٹ دی ہے, اس میں کہا گیا کہ 9 مئی میں یہ ملوث تھے, کیٹیگوریکلی انہوں نے دکھایا کہ اس جگہ پہ موجود تھے. اچھا, اس فرینسک رپورٹ کے حوالے سے سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ وہ ایڈیٹڈ ویڈیوز وغیرہ نہیں ہیں, وہ جینون ہے. فرینسک رپورٹ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب میں لیب ہے, آپ نے خود بنائی ہوتی ہی لیب تو وہاں پر بھی اس کا ٹیسٹ کروا لیتے ہو. لیب بھی کوئی نہیں بنائی. شہباز شریف کے اوپر الزام وہ کام بھی کریں, الزام بھی ان پہ لگائے جائیں. دوسری بات یہ ہے کہ سہیل آفریدی کے وزارت عظمیٰ کا اعلیٰ کا انتخاب ہی اس وجہ سے ہوا ہوگا کہ انہوں نے 9 مئی کے اندر دنگا فساد کیا ہوگا. تحریک انصاف کا کرائٹیریا عام پاکستانی شہریوں سے مختلف ہے. عام پاکستانی شہری سوچتا ہے کہ امن کی صورتحال ہونی چاہیے, بات چیت کے ذریعے مسائل حل کرنے چاہیے, گالی دینا بری بات ہے. تحریک انصاف اس سے ریورس موڈ میں چلتی ہے. وہ یہ کہتی ہے کہ امن کی بات تو بزدل لوگ کرتے ہیں, لڑائی مار کٹائی ہونی چاہیے, جلاؤ گھیراؤ ہونا چاہیے, اور اگر کوئی دلیل سے بات کرے تو اس کو گالی دینی چاہیے. تو یہ ہے. تو اسی بنیاد پر سہیل آفریدی منتخب ہوئے ہوں گے وزارت اعلیٰ کے لیے, اور یہ بالکل اس میں شامل ہوں گے. اچھا, ہمارے ساتھ رپورٹ آ گئی, اب گرفتار ہوں گے, جلدی گرفتاری ہو سکتی ہے؟ دیکھیے, کسی صوبے کے وزیر اعلیٰ کو گرفتار کرنا پاکستان میں بہت مشکل ہے. اگر دنیا میں, لیکن رپورٹ میں ثبوت سامنے آتے ہیں, دنیا میں اگر کوئی شخص اس طرح کرے, چاہے وہ پریزیڈنٹ بھی ہو, پولیس اسے گرفتار کر سکتی ہے. لیکن یہاں پر یہ صوبائیت کی آڑ لیں گے, اور میرے خیال میں ریاست بھی اس طرح کی اقدام سے گریز کرے گی. لیکن ان کا جرم ثابت ہو چکا ہے, یہ مجرم ثابت ہو چکے ہیں. سزا ملنا بطور وزیر اعلیٰ بہت مشکل ہے. ان کو چلیں لیٹس سی, ملنی ضرور چاہیے, ملنی ضرور چاہیے. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا ہمارے صاحب, کل ہم نے دیکھا بڑا افسوسناک واقعہ پیش آیا G72 میں, اور ہم نے دیکھا یہ گیس دھماکہ تھا. بہت سے لوگ اس کے ساتھ کمپیئر کریں کہ یہ سلینڈر دھماکہ تھا, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اچھا ہمارے صاحب, اس میں اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ غلطی یا غفلت کس کی تھی ایکچولی؟ کیوں ہم پبلک میسج ایسا نہیں دیتے لوگوں کو کہ جو لوگ اس کو دیکھیں اور کریں؟ ہم نے دیکھا کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ گیس ایسے ہی آن کر کے چھوڑ دیتے ہیں, لیکن لوگوں کو اس کا یہ نہیں پتہ چلتا کہ کتنا ڈینجرس ہے یہ چیز. اچھا, یہ جو اس سانحے کے حوالے سے بہت سے لوگوں کے پاس معلومات کم ہے. آپ نے بالکل درست بات کی. سارے چینلوں نے چلایا کہ یہ گیس سلنڈر کا دھماکہ تھا. یہ گیس سلنڈر کا دھماکہ نہیں تھا, گیس لیکیج کی وجہ سے یہ دھماکہ ہوا. جس جگہ پہ, جس گھر میں شادی تھی, یہ اس گھر میں بھی دھماکہ نہیں ہوا, اس کے ساتھ والے گھر میں ہوا. اور واقعہ وہ جو جس میں دلہا دلہن ہلاک ہوئے ہیں, اس میں دلہا کا نام تھا شہریار اور دلہن کا نام تھا مہک, اور وہ بیچارے ساتھ والے گھر میں تھے, اور یہاں پر یہ دھماکہ ہوا. یہ کہ رات کے
وہ شادی سے آئے تھے, سردی بے انتہا ہے, تو اس گھر میں مہمان ٹھہرے ہوئے تھے, شادی والے گھر کے, ظاہر ہے قریب قریب رہتے ہیں تو بالکل ایسا ہی ہے. محلے داری میں یہ ہوتا ہے, مہمان وہاں ٹھہرے ہوئے تھے, انہوں نے ہیٹر لگایا اور سو گئے. رات کے 2:30 بجے کے قریب گیس چلی گئی, اور اس کے بعد صبح 5-6 بجے گیس آ گئی. ٹھیک ہے. اچھا, وہ جو لوگ اندر تھے ظاہر ہے انہیں احساس نہیں ہوا. پھر اس کے بعد کسی نے بجلی کا بٹن یا ماچس جلائی ہے, اور اتنی زیادہ گیس اس کے اندر جمع تھی کہ وہ پورا ایک بم کے دھماکے کی طرح اڑ گیا. دلہا دلہن بھی ہلاک ہوئے. یہ اسلام آباد کا غریب ترین علاقہ ہے. یہاں پہ کوارٹر ہیں اور زیادہ تر کرسچن کمیونٹی کے ہیں, اقلیتوں کے ہیں, اور تقریباً 3 مرلے 3.5 مرلے کے یہاں پہ کوارٹرس ہیں. تو وہاں پر یہ لوگ کر رہے تھے, اور پھر وہ دھماکہ ہوا. اور اس کے بعد اب اس کا جو ہے نا, پاسٹر جو ہیں, جو پادری ہیں, انہوں نے کہا کہ CDA چیئرمین نے کہا ہے کہ وہ 4 گھر تباہ ہوئے ہیں تو وہ 4 گھروں کی چابیاں دیں گے. یہ اعلان کر دیا ہے, ابھی تک چابیاں آئی نہیں ہیں, کیونکہ وہ لوگ تو باہر ٹینٹ میں بیٹھے ہیں. بالکل ایسے آج بھی 2 جنازے اس میں سے تھے. تو یہ ایک اس میں نا دیکھیے, ایک تو اگر ہمارے یہاں گیس کا سسٹم ٹھیک ہونا چاہیے. بالکل اگر دنیا میں کہیں ہوتا تو سوئی گیس کے ادارے کے اوپر بہت بڑا مقدمہ ہو سکتا تھا. گیس کا سسٹم اگر ٹھیک نہیں کر سکتے, سوئی گیس کے اوپر مقدمہ نہیں کر سکتے, تو کم از کم پاکستان میں ایسے ہیٹر لانے چاہیے کہ جو گیس جائے تو آٹومیٹکلی بند ہو جائے. یہ جو کہ وہ چلتے رہتے ہیں اور گیس لیک ہوتی ہے, یہ بہت خطرناک ٹرینڈ ہے. تو اس پر میرے خیال میں حکومتوں کو کچھ کرنا چاہیے. بالکل ایسا ہی ہے, اور ہم لوگ جتنا میسج کنوے کر سکتے ہیں لوگوں کو, ہم لوگ تو دیتے ہیں, لیکن حکومت کو بھی اس کے اوپر نہ کوئی ایسا سٹانس لے لینا چاہیے. کوئی ایسا آپ اسے کہہ لیں کہ کوئی ایسی رولز بنا دینے چاہیے گیس کے حوالے سے بھی, کہ جیسے ہمارے سب الیکٹریسٹی جاتی ہے, بہت سے سیکٹرز میں جاتی ہے, وہ ایک میسج آ جاتا ہے. اسی طرح اگر گیس کا میسج بھی آ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے اس اور چیز. دوسرا ہیٹرز بھی ایسے نہیں ہونے چاہیے. بالکل ایسے ہی ہے. بہت شکریہ ہمارے سب وقت دینے کے لیے. ناظرین, مجھے اور ہمارے سب کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بان پاکستان زندہ باد.